قرآن مجید میں مختلف اقوام پر عذاب آنے کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس میں آپ کو کچھ ایسی قوموں کے نام ملیں گے جن پر خدا کا عذاب آیا تھا، جیسے کہ قوم سمود، قوم عاد وغیرہ۔ تو قوموں پر جو عذاب آتا ہے اس کا ایک خاص پروسیس ہوتا ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے، پیغمبر جو ہیں جا کر اس قوم کے اوپر اتمام حجت کرتے ہیں۔ اتمام حجت کا مطلب کہ پوری طرح سے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دینا کہ آپ لوگ غلطی پر ہو، آپ غلط کر رہے ہو، مختلف طریقوں سے سمجھانا، آخری درجے میں سمجھا دینا ہے تاکہ ان پر بات بالکل واضح ہو جائے۔ اب وہ صرف اگر نہیں مان رہے تو اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، تو اس کو اتمام حجت کرنا کہتے ہیں۔ تو اتمام حجت کرنے کے بعد پھر وہ جب بھی نہیں مانتے تھے تو پھر جو مومنین ہوتے تھے، جو ایمان لانے والے ہوتے تھے، ان کو انبیاء کے ساتھ ہجرت کرائی جاتی تھی۔ وقت کے پیغمبر ان لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے تھے اور باقی لوگوں پر عذاب آتا تھا۔ تو وہ قدرتی عذاب ہوتے تھے، مطلب بارش کا زیادہ آ جانا یا پتھروں کی بارش یا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ اب جو ہے دبئی میں بارش آئی ہوئی ہے، اس طرح کے سوشل میڈیا بہت زیادہ ویڈیو آ رہے ہیں، لوگ وائرل کر رہے ہیں کہ صاحب دبئی میں باڑھ آ گئی ہے، تو اس کو وہ جو ہیں عذاب بتا رہے ہیں کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یا ہم یہ کیسے طے کر سکتے ہیں یا ہمارے یا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا عذاب ہے؟ کیونکہ جیسا کہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ قوموں پر خدا کا عذاب جب آتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر کہیں باڑھ آتی ہے، اور آج کے زمانے میں آتی رہتی ہے، مطلب ہندوستان میں کئی بار ایسا ہوا ہے، بہت سے علاقوں میں باڑھیں آئی ہیں، پاکستان میں 2-3 سال پہلے آئی تھی، اور بھی مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں باڑھیں آتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ بات آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا عذاب ہے؟ کیونکہ کسی قوم کے اوپر جب کوئی اس طرح کی پریشانی آئے گی تو وہ خدا کا عذاب ہے یا نہیں، یہ بات یا تو خود خدا بتائے گا یا اس کے ذریعے سے پیغمبر بتائیں گے۔ تو وہ دونوں طریقے آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ خدا کا عذاب ہے؟ تو اس لیے یہ بھیڑ چال نہ چلیں، اور کہیں بھی کوئی کسی ملک میں اگر اس طرح کی کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کو خدا کا عذاب نہ کہیں۔ قدرت کے کچھ نظام ہیں، کچھ طریقے ہیں، اسی کے مطابق کچھ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں بھوکمپ آ جاتا ہے، تو اب ہر ایک کو آپ خدا کا عذاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی عذاب کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ناراض ہو کر ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ عذاب بھیج رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اب یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اس طرح کے عذاب کا ذکر ہے، تو وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ وہاں سے لوگ غلط فہمی لے کر اب ہر کسی کے اوپر جو ان کے مزاج کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تو ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی تو اس کو عذاب بتا دیتے ہیں، اور جو ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان پر اگر کوئی پریشانی آتی تو اس کو امتحان کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہیں عذاب آ رہا ہے یا یہ کچھ اور معاملہ ہے۔